چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے، جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے، صحیح ہے نا؟ پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا، تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو، کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے، لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا. اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا بھائی، اپنا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا، تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے. جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے. لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے. ایسے لوگ بھی ہیں. دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو. آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو. یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں. اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے. تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، برلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے. اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں. جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے. تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے. تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے. خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ. جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے. جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت
دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ آپ کے خلاف ایک عورت نے اس میں آپ نے کہ اگر ماں کو طلاق دی، ہاں وہ میں نے ویڈیو یہ ہے کہ یہ دیکھو مفتی کہہ رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر کہہ دیں وہ طلاق دو تو طلاق دے دو، اس پہ اسٹاپ کر کے اس نے آگے ریکارڈ کروا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب کوئی غیر مسلم یہ کرے، قرآن کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اسٹاپ، اور اس آیت کا ٹکڑا چلا دے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب مت۔ وہ خاتون نے یہی کیا، میں نے آگے پوری اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس شرط پہ ہے، یہ کن صورتوں میں ہے، فقہا نے اس کی کیا تفصیل بیان کی ہے، وہ پوری تفصیل اس نے حذف کر دی۔ اور اس میں پوری میں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر ماں باپ کہتے ہیں تو مت دو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو، علماء سے رابطہ کر لو، پوچھ لو کہ ماں باپ کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ پورا کلپ ہی اسی پر ہے، تو اس نے آدھا چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا۔ اس عورت پہ تو مجھے اشکال نہیں ہے، اشکال ان احمقوں اور بے وقوفوں پہ ہے جو اس کو لائک کر رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ پاگلوں، پہلے پوچھ تو لو، تحقیق تو کر لو یہ آپ پوری بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھی میری عمر 22 سال ہے، پڑھائی ختم ہونے 3 سال بعد، 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا، لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کر کے ساتھ ابھی گدے پہ بیان ہوا نا، وہ دوبارہ سن۔ دیکھو شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا، شادی کے بعد پھر نکاح ناکام ہے 99%۔ تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے نا ایک سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو سی شادی کو۔ یہ ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں آ کے بھی کر رہی ہو۔ ایکچولی کوئی بچوں کے کھیل تو پہلے آپ سمجھیں کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو پہلے اس کو سمجھ۔ کسی کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ، سمجھو، پہلے ایک وزٹ کر لو، دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ، پہلے سمجھو۔ ابے بھائی ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی، دادا دادیاں نانا نانیاں، صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں، اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں۔ اب سمجھ کے انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے، 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں۔ وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع، طلاقیں۔ اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو۔ تو یہ بیکار کی باتیں، پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنا کر لو، بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی، اپنی ترجیحات بتا دیں، جیسے ایک دیندار آدمی ہے وہ اتنا بتا دے بھائی میں پردے پہ، میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی، نماز پہ کمپرومائز نہیں، بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر، بے پردہ میرے ساتھ نہیں، امپاسبل۔ نمبر 3 نماز ہو گیا، اور کیا ہے؟ پردہ اور صفائی، گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے۔ تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت، گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو 3 اور ہیں، نہیں بھی ہوتی تو بھی میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں۔ میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا، نہیں ہے ہوٹل سے منگوا، اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا، بہت کھلا ڈلا۔ جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں، میں کے جانا ہے چلو بھائی، یہ رکشے کا کرایہ، ان ڈرائیو کا کرایہ، جتنے دن رہنا رہ کے، اس میں کیا ہوں؟ براڈ مائنڈیڈ۔ ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی، اور کیا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا، عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی، کھانا بھی یہی پکائے گی، یہی صاحب مہمانوں کو، رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی، تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے۔ خیر، لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی ہوں کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا، ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے، پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا، سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے، اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا۔ پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی مار دھاڑ والے بیان۔ خیر، تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو، نماز ہو، گھر میں طہارت کا، صفائی ستھرائی کا۔ تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے تو براہ راست یہ بات ہو جانی، ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولیں یار یہ تو مولوی متشدد ہے، نہیں بھائی پردے پہ کمپرومائز۔ کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے، کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا
قسم اٹھوا لو مجھ سے، اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے، الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے تو وہ نہیں پر کریں گی پردہ۔ بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں، باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہو، چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، ماں اگر پردہ کر رہی ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 3 شادیاں ہیں، تو وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون، کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا نہیں، یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوں، کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں گی، اس کا پورا خطرہ موجود، کیونکہ وہ کہیں گے ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول، اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے۔ اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کی 3 بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا، بیٹیاں بھی گئی ہاتھ سے، یہ بڑا سینسیٹیو دور چل رہا ہے، ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر یا ادھر۔ پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے، آدھے دیندار آدھے بے دین، ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین، یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا۔ وہاں پہ میں گیا ہوں نا، میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ ہو گئے، اتنے نیک لوگ، سب کی داڑیاں، نمازیں، اور سارے حافظ بچے، سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں، سارے نیک۔ میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہیں جو دین پہ ہیں، تو پورے دین پہ ہیں وہ، کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے، وہ بریکیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہاں لمٹ وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا، ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں، نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا، پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا، پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتانا۔ دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں؟ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ، وی سی آر لے کے آتے تھے، وی سی آر لے کے آ رہے ہوتے تھے عمرے پہ جا کے، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ وی سی آر لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں۔ ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے، تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے، ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی۔ تو اس لیے مجھے وہاں جو نیک ملے تو بڑے اعلیٰ درجے کے نیک ملے، نوجوان ماشاءاللہ وہاں پہ امریکہ میں، کینیڈا میں اور یورپ میں ایسے زبردست ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر، ایسے ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی بخاری کا شیخ الحدیث ہے یہ۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے اب، یعنی اسی طرح یہاں بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی ایک بیگم بھی بے پردہ ہے تو آپ کا تو گزارا ہو جائے گا آگے۔ بچے پھر 99% چانس ہے کہ اماں کو فالو کریں گے، اور پردہ بیٹیاں وہ پردہ نہیں کریں۔ تو اگر آپ ان سب چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہوئے تو اس لیے میرے بھائی ابھی بیچارے کے اس کا تو کہہ رہے میرا تو مسئلہ وہیں رہ گیا نا، 3 سال سے جو اٹکا ہوا ہے وہ تو ہم نے اور اٹکا دیا، 10 منٹ کے لیے اور اٹکا دیا۔ کہہ رہے گھر والے پڑھائی کی بات سمجھ گئے، منگیتر وغیرہ پہ نکاح نہیں ہمیں شامل ہو، اور منگیتر بھی راضی ہے، میں گھر والے دیکھو فیک نکاح کے اوریجنل نکاح کے بعد میں فیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ویسے کر لیا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ دوسرا فیک ہوگا۔ لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جب منگیتر کے ساتھ چھپ کے آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس لڑکی کی زندگی، یہ میرے پاس چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ مشاہدے پر مبنی۔ لڑکا جب لڑکی کو شادی سے پہلے استعمال کر لے پھر اکثر و بیشتر وہ لڑکی سے جان چھڑانا شروع کر، پھر وہ اس کو عذاب سمجھنا شروع۔ ابھی تو آپ کے جذبات ہیں نا، ڈیٹیں لگ رہی ہیں، آپ اس